اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. پروگرام احکام شریعت ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ اسلامی عقائد پر کلام کر رہے تھے. پچھلے پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ایک عقیدہ مزید ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور قائم کرنا محال ہے اور جو اس کی کوشش کرے گا وہ غلط کوشش کر رہا ہے اور گناہگار بھی ہوگا. اس لیے کہ ہم کسی بھی چیز کا تصور اپنے ذہن میں اسی وقت قائم کر سکتے ہیں کہ یا تو ہم نے اس شے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا کسی نے اس کا تعارف باقاعدہ کروایا ہو، خود اس نے دیکھا ہمارے سامنے تعارف کر رہا ہو، یا ہم نے اس شے کی مثل کو دیکھا ہو، اس کی جیسی مشابہت رکھنے والی کوئی شے کو دیکھا ہو تو ہم کسی شے کا کچھ تصور قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ تینوں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہیں. یعنی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ہمیں خبر دی، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں یا کائنات میں کوئی مثل ہے جس کو دیکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی صحیح اندازہ، صحیح تصور قائم کر سکیں. اور جب یہ تینوں ذرائع مفقود ہیں تو پھر یہ جرأت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ کوئی تصور ذہن میں لے کر آنا یہ قطعاً غلط ہوگا. ایک مزید عقیدہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام افعال غرض سے پاک و صاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تمام افعال یہ فعل کی جمع ہے. مثلا فعل کام کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ زندہ کرنا، کسی کو موت دینا، اسی طریقے سے کسی کو بیمار کر دینا، کسی کو تندرستی دینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ رزق دینا، یہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کہلاتے ہیں اور یہ غرض سے پاک و صاف ہوتے ہیں. کیونکہ غرض اس ضرورت یا حاجت کا نام ہے جو کسی کام کرنے والے کو کام کی طرف ابھارتی ہے، مجبور کرتی ہے، اسے کہتے ہیں غرض. مثال کے طور پہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کی غرض کیا ہے؟ بھوک. یہ بھوک ہمیں اس پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم کھانا کھائیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کھانا کھانے کی غرض بھوک ہے. یہ غرض اس حاجت کا نام ہے کہ جو فاعل کو فعل کے ارتکاب پر مجبور کرتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں، نہ اسے کوئی چیز مجبور کرتی ہے کہ وہ کوئی دوسرا کا کوئی اور اس کو وسیلہ بنا کر کچھ اور کرے. تو کم از کم اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فعل اس غرض کی وجہ سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعل کے سلسلے میں غرض کا محتاج ہوگا. اب اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پہلے ایک غرض پیدا ہوتی ہے، ایک غرض ہوتی ہے، وہ ہمیں ایک ارادے پر ابھارتی ہے، ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد عمل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بھوک ہے، یہ بھوک ہمیں لگتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، یار کھانا کھاؤ، کچھ کہیں بیٹھ جاؤ، گھر والوں سے مطالبہ کرو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد باقاعدہ ہم فعل کرتے ہیں. تو ہمارے گویا کہ 3 اسٹیپ ہیں. سب سے پہلے غرض ہوتی ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ کوئی ارادہ کرو، تو ہم اس غرض کے تقاضے کے مطابق ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے کے بعد پھر فعل کا ارتکاب ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یوں ہے کہ ارادہ اس کی صفت ازلی ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی تمام صفات ذاتیہ بھی قدیم ہیں. صفات ذاتیہ پہ میں تفصیلی کلام بعد میں کروں گا، لیکن آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں جن کی ضد سے، جن کی مخالف جانب سے اللہ تعالیٰ کو متصف کرنا جائز نہ ہو. جیسے حیات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، زندہ ہونا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حی کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب حیات ثابت کرتے ہیں یا حی جب ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. اس لیے صرف حی نام نہیں رکھ سکتے، عبد الحی رکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حی اس ذات کا نام ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ رہے. اب یہ زندگی کی جن سے مخالف ہے، یعنی اس کو جو مخالف مفہوم ہے وہ موت کا ہے. کیا یہ اللہ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو حیات اللہ کی صفت ذاتیہ ہوئی. ایسی ہی ارادہ اللہ کی ایک صفت ذاتی ہے. تو ارادہ ازلی ہے، اس پر ہم کلام کرتے ہیں کہ پہلے کالر منتظر. السلام علیکم.
کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ ہم عام لوگوں کے لیے تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایک غرض ہوتی ہے، وہ غرض ہمیں ایک ارادے پر ابھارتی ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر فعل کا صدور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک غرض پیدا ہوئی جو گھر میں گلاس نہیں ہے، گلاس لے کر آئے تو ہم باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس غرض نے ارادہ پیدا کیا، پھر ہم باقاعدہ جا کر گلاس کو خرید لیتے ہیں تو ایک فعل ہوا۔ تو ہماری ترتیب یوں ہوتی ہے، پہلے غرض، پھر ارادہ، پھر فعل یا کام۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ ارادہ اس کی صفت ازلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ارادہ فرمایا، جو بھی کام کرنا اس کا ارادہ ازل سے فرمایا، جبکہ غرض مخلوق ہے اور یہ جتنے افعال ہیں یہ بھی مخلوق ہیں۔ غرض مخلوق ہے اور جتنے افعال ہیں یہ بھی مخلوق ہیں۔ تو لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا تو اس وقت تو غرض تھی ہی نہیں، کیونکہ غرض ہمارے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غرض سے پاک و صاف ہے، یعنی کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ کسی چیز کو پیدا کرتا ہے تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہماری حاجات کو پورا کرنے کے لیے، تو معلوم ہوا کہ غرض کا تعلق اللہ سے نہیں، ہم سے ہے۔ اور اس وقت نہ ہم تھے، جب ہم نہیں تھے تو ہماری غراض بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کا ارادہ موجود تھا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس ارادے کو باقاعدہ ایک فعل کی شکل میں صادر فرما دیتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو ارادہ اور فعل یہ بس دو چیزیں اللہ کی، ارادہ، فعل۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ فعل صرف ارادے کے بعد مارز وجود میں آتا ہے تو غرض نہ ہوئی، اور جب کوئی کام بغیر غرض کے کیا جائے تو وہ بیکار اور عبث کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بیکار سے پاک و صاف ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی بازار میں گھوم رہا، آپ کہیں کیسے آیا ہو گیا، کوئی ایسی آیا، بس کوئی غرض تو نہیں تھی، تو ہم کہیں بڑا بیکار آدمی ہے، 2 گھنٹے سے گھوم رہا اور کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ افعال کی غرض ان افعال کو کام کا بناتی ہے، ورنہ وہ بیکار کام ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے افعال تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب علماء نے دیا کہ بالکل ترتیب تو یہی ہے کہ اللہ کا ارادہ ازلی ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس ارادے کو ایک فعل کی صورت میں ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی اس کی پھر عملی شکل جو نظر آتی ہے، اس ارادے کی تکمیل جو نظر آتی ہے وہ ایک فعل کی شکل میں نظر آتی ہے۔ لیکن کمال الہی یہ ہے کہ جب وہ فعل مارز وجود میں آتا ہے، جب وہ فعل ظاہر ہوتا ہے تو ہزارہا اغراض کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ غرضیں پہلے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب ارادہ ازلی اللہ کا تھا، ہمیشہ سے ارادہ ہے، وہ اس کی ارادہ اس کی صفت ہے، جب وہ ارادہ تھا تو غرض نہیں تھی۔ لیکن جب ارادے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ ایک بچے کو پیدا فرمانا چاہا کہ اس کو پیدا کیا جائے، تو اب ارادہ ہے اور یہ فعل ہے، لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو کسی غرض کے بغیر نہیں ہوگا، بلکہ ہزارہا اغراض اس کے ساتھ وابستہ ہوں گے۔ اس کو یوں بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، اس وقت تو کوئی غرض تھی نہیں، بس ارادہ ہے کہ نبیوں کو بھیجا جائے گا۔ پھر نبیوں کو باقاعدہ بھیجنے کا فعل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، لیکن جب بھیجا ہے اس فعل کا ظہور ہوا ہے تو وہ بیکار نہیں، بلکہ ہزارہا اغراض اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو پہلے ارادہ، پھر اللہ تعالیٰ کا فعل بمائے غرض۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے غرض تھی اس نے ارادے پر ابھارا، بلکہ ترتیب یوں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ ازلی ارادہ ہوتا ہے، جب اس ارادے کے مطابق اللہ تعالیٰ کسی فعل کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، کمال الہی پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ فعل کسی غرض سے پاک و صاف بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ غرض کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ فعل کسی غرض سے پاک ہے، بیکار کام ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر فعل سے ہزارہا اغراض وابستہ ہوتی ہیں، لیکن ترتیب یوں نہیں ہوتی کہ پہلے غرض اللہ کو ارادے پہ ابھارے، بلکہ ارادہ بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے، پھر فعل کے ساتھ اغراض وابستہ ہوتی ہے۔ یہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے، آخری دفعہ ایک دفعہ پھر میں اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہوتا کہ جس فعل سے پہلے اللہ کے ارادے پر کسی غرض نے اللہ تعالیٰ کو ابھارا ہو۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہ فعل کیا، تو کم از کم اس فعل کے ارتکاب میں اللہ تعالیٰ اس وجہ کا، اس سبب کا، اس غرض کا محتاج نظر آئے گا، اور یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ ہر قسم کی کہ کسی بھی شے کی محتاج نہیں ہے، تو اس لیے غرض کی بھی محتاج نہیں ہوگی۔ اس پر ہم مزید کلام آخر میں کرتے ہیں، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آخر میں خلاصہ بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی اس سے افعال صادر ہوتے نظر آتے ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فعل کائنات میں آپ کو ظہور پذیر نظر آتے ہیں، مثلا وہ زندگی دے رہا ہے، وہ رزق عطا فرما رہا ہے،
وہ پودے اگا رہا ہے، وہ بارش برسا رہا ہے، وہ کسی کو وفات دیتا ہے، کسی کو زندگی عطا فرماتا ہے، بظاہر ان ہر فعل کے ساتھ ایک غرض ضرور نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً اس غرض نے اللہ تعالیٰ کو اس فعل کے ظاہر کرنے پر نہیں ابھارا ہوتا، مجبور نہیں کیا ہوتا۔ اگر ایسا مان لیا جائے تو کم از کم ان افعال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ان اغراض کا محتاج ہونا لازم آئے گا، حالانکہ ذات باری تعالیٰ ہر قسم کی محتاجی سے پاک و صاف ہے۔ تو ہے یہی بس ترتیب کہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی ارادہ فرمایا کہ یہ بچہ فلاں وقت میں پیدا ہوگا، بس اس نبی کو فلاں وقت میں بھیجا جائے گا۔ کیا غرض ہے؟ غرض تو تھی نہیں کہ اس وقت، کیونکہ غرض ہم سے وابستہ ہوتی ہے، حقیقتاً ہمارے لیے ہی تمام چیزیں معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے، مختلف اغراض اللہ کے لیے تو نہیں ہے، ہمارے لیے۔ جب ہم نہیں تھے تو یہ غرضیں بھی نہیں تھی، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا لیکن پیچھے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کو اس ارادے کے موافق کوئی فعل ظاہر ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ بغیر غرض کے ظاہر ہو جائے ورنہ بیکار کہلائے، ہزارہا اغراض اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا ارادہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے کسی غرض نے نہیں ابھارا، لیکن جب فعل ظاہر ہوا تو ہزارہ اغراض سے وابستہ ہوئیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا کمال بھی باقی رہا، اس کا محتاج ہونا بھی لازم نہ آیا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہے۔ السلام علیکم۔